نبی پاک کی بارگاہ کے سامنے سے ایک شخص گزرا، نوجوانوں غور کرنا، تو لوگوں نے کہا فلاں 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 آدمی جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا تو حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی حضور زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ تو محبوب فرمانے لگے تبصرہ کیا ہے تمہارا؟ عرض کی حضور وہ جو شخص پہلے گزرا تھا بڑا معروف ہے، کسی کو کوئی حکم دے گا تو لوگ بات مانیں گے، کہیں پیغام نکاح دے گا تو رشتہ مل جائے گا، کہیں دوستی کرنا چاہے گا تو لوگ ہاتھ بڑھائیں گے۔ لیکن یہ جو شخص گزرا ہے نا ابھی سادہ سا، غریب سا، جھکی ہوئی نظریں، اور محفل میں پیچھے بٹھا دیا جاتا ہے، اس کے آنے پہ نعرہ بھی کوئی نہیں لگتا، اس کا پروٹوکول بھی کوئی نہیں، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ یا رسول اللہ اس کو کوئی یہ کہیں پیغام نکاح بھیجے تو لوگ رشتہ نہ دیں، کہیں دوستی کا گویا ہاتھ بڑھائیں تو اس طرح کر کے اس کے ساتھ لوگ تعلق نہ بنانا چاہیں۔ حضور یہ غیر معروف ہے، وہ بڑا معروف ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اگر اس طرح کے مشہور لوگوں سے دنیا بھر بھی جائے تو اللہ کو پرواہ نہیں، رب تو ان سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے جن کی طرف انگلیوں سے اشارے نہیں کیے جاتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مشہور آدمی درست نہیں ہوتا، میں آگے جا کے بات کرنے لگا، لیکن وہ شہرتیں جن کے لیے ہمارے باطن مچلتے ہیں، وہ سیاسی بنیادوں پر نہیں ہوئی شہرتیں، اور وہ بڑے طریقے سے حاصل کی ہوئی ہماری شہرتیں وہ کسی وقت پہ جا کے ہمارے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہیں، بڑی مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ہاں اگر مشہور ہونے کو دل چاہے تو اس کے لیے مہنگا کیمرہ نہ خریدو، اگر جی چاہے کہ میری بڑی شہرت ہو جائے تو اس کے لیے مشہور آدمی کے ساتھ فوٹو بنوانے کے لیے نہ تڑپو، اگر خواہش پیدا ہو ہی جائے کہ میرا بھی بڑا نام ہو، میرے بھی بڑے تذکرے ہو، میں بھی جانا جاؤں، میں بھی پہچانا جاؤں، میرے آنے پر بھی لوگ کھڑے ہو جائیں، تو رب فرماتا ہے اس کے لیے بھی نیک عمل کرو، پھر تمہیں نہیں شہرت اختیار کرنی پڑے گی، تمہارا رب لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے۔ اللہ کرے آپ کو میں سمجھا سکوں، یہ روحانی طریقہ ہے معروف ہونے کا، مشہور ہونے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، قرآن مجید فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے۔ اللہ لوگوں کو، آپ نے آیت سنی، اب دل لگا کے ذرا ادھر دیکھنا، غور سے ذرا اس حدیث کو سننا۔ حضور فرماتے ہیں جب رب کسی سے پیار کرے نا تو حضرت جبریل امین کو بلا کے فرماتا ہے میں فلاں بندے سے بڑی محبت کرتا ہوں، جاؤ آسمانوں میں اعلان کر دو۔ رب اس سے پیار کرتا ہے، فرشتے بھی پیار کرنے لگتے ہیں، جنت کی مخلوق بھی پیار کرنے لگتی، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود۔ حضور فرماتے ہیں، پھر رب فرماتا ہے جاؤ زمینوں میں جا کے اعلان کر دو فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا پھر دنیا کی مخلوق پیار کرنے لگتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کوئی رشتہ داری ہے داتا علی اجمیری سے، قبیلے کا نام آتا ہے داتا صاحب کے، ان کے والد کا نام بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا، تعارف نہیں لوگ جانتے، ڈھیر سارے لوگ تاریخ پیدائش نہیں جانتے، لیکن لوگوں کے عرس سال میں ایک دفعہ ہوتے ہیں۔ داتا صاحب روز عرس ہوتا ہے، جب جاؤ عرس ہو رہا ہے، خواجہ اجمیر کا روز عرس ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے زمانے میں تو کیمرے نہیں تھے بھائی، ان کے تو واٹس ایپ پہ اسٹیٹس نہیں لگتے تھے بھائی۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں تو پوسٹروں پہ تصویریں نہیں لگا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور مبارک میں تو یہ معروف ہونے کے مروج طریقے نہیں تھے، لیکن وہ شہرتوں کو عروج کیسے ملا، کائنات کس طرح ان کے لیے کھچی ہوئی چلی آئی۔ تو آؤ روحانی زندگی میں آؤ، اللہ کے حضور جھکو۔ اس مقصد کے لیے زیادہ تصویریں کھنچوانے کی ضرورت نہیں، زیادہ استغفار پڑھنے کی ضرورت۔ اگر یہ قرب چاہیے تو اس کے لیے زیادہ پوسٹر بنوانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو زیادہ یاد کرنے کی ضرورت۔ اس کے لیے زیادہ لوگوں سے میل ملاپ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تو زیادہ سجدوں کی ضرورت۔ تو میرے عزیز روحانی زندگی کی طرف آئیے، روحانی زندگی کی طرف آئیے۔ کرنا کیا ہے؟ دو کام ہے بنیادی کرنے والے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں،
میں پیچھے کی طرف بار بار جب غور کرتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا محبت کے ساتھ آپ نے اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ دو کام کرنے ہیں زندگی روحانیت کی طرف بڑھنے کے لیے، ایک تو عقیدے پکے رکھنے۔ میں نے جو آیت پڑھی نا اس میں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایک شرط ہے وهو مؤمن، مومن ہو، عقیدہ ٹھیک ہو۔ اب تو معاذ اللہ تعالیٰ سوسائٹی میں ایسے بھی بیوقوف آ گئے جو الہاد کے قائل ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ باتیں شروع ہوئی تھی تھوڑے تھوڑے انکار سے، تھوڑے تھوڑے انکار سے، پھر یہ باتیں آگے چلی گئی۔ عقیدوں میں کبھی کمزوری نہ لانا۔ ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، مسافر ہوں، درد سے ایک بات آپ کو کہنا ضروری سمجھتا ہوں، خبردار عمل میں کمی آ جاتی ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے، عقیدوں میں کبھی کمزور نہ ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس عقیدے میں کبھی کمزوری نہ آئے۔ نبی کریم آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا، اس میں کبھی کمزوری نہ آئے۔ ہمارے نبی کریم کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں، اس میں کبھی کمزوری نہ آئے۔ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں اختیارات دیے ہیں، اس میں کبھی کمزوری نہ آئے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام اپنے مزار پر انوار میں حیات ہیں، تشریف فرما ہے، ساری مخلوق کو یوں دیکھتے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ خبردار نظریات میں کبھی کمی نہ آئے، عمل میں کمی آ جاتی ہے، لیکن ان عقیدوں کے پابند رہنا جو عقیدے سیدنا صدیق اکبر کے، جو حضرت فاروق اعظم کے ہیں، جو حضرت عثمان غنی کے ہیں، جو جناب مولا علی کے ہیں، جو غوث اعظم جیلانی کے ہیں، جو اعلیٰ حضرت بریلوی کے ہیں۔ کبھی عقیدے کے معاملے میں کمزور نہ پڑنا۔ جو بندہ اندر سے پلپلا ہوگا وہ عمل کیا کرے گا؟ جو عقیدے کا ہی کمزور ہوگا وہ عمل میں کیسے بڑھے گا؟ زندگی میں ہم نے ان لوگوں کو طاقتور عمل کرتے دیکھا ہے جو عقیدے کے بھی طاقتور تھے۔ میں نے کہا مال میں کمی بیشی آ جاتی، لیکن عقیدے پختہ ہونے چاہیے، طاقتور، رب رسول کی بارگاہ پر اعتماد مضبوط۔ بندے کا عقیدہ ہی کچا پکا ہونا تو پھر وہ بزدل ہو جاتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بے یقین آدمی سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ ایک صحابیہ تھی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کا دور تھا، اور آپ کو پتا جو مکے کا دور تھا اس میں کفار مکہ مسلمانوں کو بڑی اذیتیں دیتے تھے، تکالیف دیتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ تو حضرت زنیرہ نے کلمہ پڑھا، ابو جہل نے، دیگر مکے کے لوگوں نے بڑی سزائیں دی، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، وہ نابینا ہو گئے۔ لیکن اس بینائی چلے جانے کے باوجود بھی بڑے حوصلے سے، بڑے صبر سے، بڑی قوت برداشت کے ساتھ، یہ جو میں نے کہا عقیدے کی مضبوطی ہوتی ہے، یہ بندے کو طاقتور کر دیتی۔ بڑے مضبوط عقیدے کے ساتھ وہ خاتون ایمان پر ڈٹی رہی، کوئی انہوں نے شکوہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اللہ نے جب تک دیکھا چاہا مجھے دکھایا، اور جب اللہ نے چاہا میری نظر چلی گئی، اس پر وہ قائم رہی۔ لیکن پھر ایک دن نا کفار نے تانا دیا، مشرکین کی عورتیں کہنے لگی تم نے ہمارے لات و منات بتوں کو چھوڑ دیا ہے، تو دیکھو تمہاری نظر چلی گئی، وہ تمہاری نظر لے گئے۔ تو پھر عقیدے کی قوت بیدار ہوئی، پھر من مچلا، پھر اندر کا مومن جاگا، اور وہ نابینا اور مظلوم مومنہ کھڑی ہوئی، کہنے لگی اتنی جرت نہیں ہے تمہارے لات و منات میں کہ میری آنکھیں لے جائیں، یہ میرے رب نے چاہا تو چلی گئی، اور رب نے اگر چاہا تو صبح تک واپس بھی آ جائے۔ بس کہہ دیا ہے نا، ہم نے بول دیا ہے نا۔ عقیدوں کے سچے، نکھرے اور ستھرے لوگ جو بات کریں تو ایسا محسوس ہو کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے، جو بولے تو یوں لگے کہ پرندے بھی رک گئے اور ان کی گفتگو سننے لگے ہیں۔ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں، میں نمک خوار نبی ہوں۔ ان لوگوں کے انداز میں وہ ولولہ، وہ طاقت، وہ جذبہ، پوری قوت ایمانی سے فرمانے لگی اگر رب چاہے گا تو صبح سے پہلے پہلے میری بینائی واپس بھی آ جائے گی۔ صحابہ فرماتے قربان جائے سویرے وہ سو کے اٹھی تو واقعی ان کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ عقیدے میں کمزوری نہیں بھائی، آپ طاقتور بنے، آپ مضبوط بنے، آپ فکری طور پر کمزور نہ پڑے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ میں نے فلانے کی بات سن لی تھی، وہ فلانا یوں کہہ رہا تھا، وہ فلانا یہ کہہ رہا تھا،
او میرے بھائی آپ اتنے کمزور کب سے ہو گئے؟ آپ تو بڑے طاقتور ہیں، آپ تو بڑے سمجھدار ہیں، اگر کسی جگہ کوئی اشکال پیدا ہوا ہے تو آئیے اہلیان علم کے پاس، بات کو سمجھیے، اللہ والوں کی خدمت میں آئیے، لیکن یہ الجھاؤ، یہ بے چینی، یہ اضطراب، اس کو نکال دیجئے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔